باب رقیۃ العین، نظر بد کا رقیہ چاہیے. نظر بد کے بارے میں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. رقیہ کا مطلب ہوتا ہے قرات کرنا، یعنی نظر بد کی وجہ سے دم کرنا، اور العین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، یعنی حاسد کی آنکھ سے جو ریز نکلتی ہیں اور خبیث خیالات جو نکلتے ہیں اس کے جسم سے، وہ بیمار پہ جا کے اثر کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں بھی نظر لگ جانے کی دلیل موجود ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 ہے. تو بعض علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ وہ آپ کو نظر لگانا چاہتے ہیں. تو سنت میں نظر بد کا علاج موجود ہے. جو چیزیں نظر بد سے بچاتی ہیں ان میں سے ایک چیز شرعی اذکار کی پابندی کرنا، جیسے آیت الکرسی، معوذتین، یہ ہر چیز سے انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت امرني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او امر ان يسترقى من العین. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، او امرا یا حکم دیا، ان یسترقا کہ دم کیا جائے، من العین نظر بد سے، یعنی نظر بد سے دم کرنے کا حکم دیا، یعنی حضرت عائشہ کو یا کسی کو. تو نظر بد جو ہے یہ برحق ہے. اگر انسان کسی کے لیے اچھی نیک خواہشات رکھتا ہے، بیسٹ وشز، تو اس کا بھی دوسرے پہ اثر ہوتا ہے، دعا دیتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، کوئی خوش کرنے والی بات کرتا ہے، تو وہ بھی دوسرے شخص کے اوپر اثر کرتی ہے. اسی طرح جب کوئی اپنی بری خواہش کا اظہار کرتا ہے یا حسد کرتا ہے یا برے جذبات رکھتا ہے تو اس کا بھی دوسرے پر اثر پڑتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے بہت سی دعائیں بتائی ہیں. ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی میں کوئی پسندیدہ خصلت دیکھے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، بارک اللہ فیکم کہے جب کوئی کسی پر دل خوش ہو یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو. حدثني محمد بن خالد حدثنا محمد بن وهب بن عطیۃ الدمشقی حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الولید الزبیدی اخبرنا الزہری عن عروۃ بن الزبیر عن زینب ابنۃ ابی سلمۃ عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی بیتها جاریۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک چھوٹی لڑکی کو دیکھا، فی وجہہا صفعۃ جس کے چہرے پہ چھائی پڑی ہوئی تھی. چھائیوں کا پتہ وہ اسکن کا کلر بدل جاتا ہے، بلیک بلیک ہو جاتا ہے. فقال استرقوا لها، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے رقیہ کرو، فإن بها النظرۃ، اس کو نظر لگی ہوئی ہے. اتابعہ عبداللہ بن سالم عن الزبیدی وقال عقیل عن الزہری اخبرنی عروۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے جب آپ نے فرمایا کہ امرا ان یسترقى من العین، اور دوسری حدیث میں کیا ہے، استرقوا لها فإن بها النظر، آپ خود رقیہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. حضرت عائشہ کو حکم دیا یا دوسروں کو حکم دیا کہ اس بچی کو دم کرو کیونکہ اس کو نظر کی وجہ سے اس کا یہ کلر خراب ہو رہا ہے، چہرے کا نظر بد کی وجہ سے چہرے پہ یہ داغ پڑا ہے. تو یہ حدیث جو ہے اس حدیث کو مقید کر دیتی ہے جس میں 70,000 لوگوں کا ذکر آتا ہے جو حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے. تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ ہم الذین لا یسترقون، کہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے، یعنی وہ دم نہیں کرواتے جو فائدہ دینے والا نہیں، یا شرکیہ دم نہیں کرواتے. ٹھیک ہے، کیونکہ نفع مند دم سے منع نہیں کیا گیا. جو دم فائدہ مند ہو اس کے کرانے میں حرج نہیں، کہ ورنہ آپ خود حکم نہ دیتے. اور اسی طرح دم کرنے اور کروانے میں بھی فرق ہے. ایک وہ ہے جو انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی آ کے خود ہی کر دیتا ہے آپ پر، اور ایک یہ کہ آپ راکی بلاتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دعا خود کرتے ہیں یا کسی سے کرواتے ہیں. تو زیادہ پسندیدہ دعا کون سی ہے؟
جو خود کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے, وہ اس طرح نہیں کر سکتا. تو دم کی شرائط پیچھے میں بتا چکی ہوں کہ شرک نہیں ہونا چاہیے, اس میں واضح الفاظ میں ہونا چاہیے, عربی میں ہو یا اردو میں ہو. اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں, دعا ہی ہے نا دم اصل میں کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن سمجھ آنے والی زبان ہو. قرآن ہے تو وہ ترجمہ نہ پڑھے, اصل ہی پڑھے. ترجمہ ویسے سیکھ لیں تاکہ سنتے وقت وہ اثرات ہوں. شرکی دم قطعاً فائدہ نہیں دیتا, اس لیے اس سے سختی سے بچنا چاہیے. جی. Ustaz, I wanted to share something about Ruqya from Quranic recitation. I remember reading a research paper on Ruqya. So there was a scientist who conducted an experiment. It's often found that some newborn babies, they have very fast heartbeat. So they are kept in the neonatal unit so that till the time their heartbeat is stabilized. So what he did was he separated these babies, and in one of the room he played the Quran. And no other medical healing was used. So those who were in the different incubator where Quran was being played, their success rate of healing increased, I think, 200%, meaning in less than half of the time of the other patients, these babies recovered. So he was able to find out there are certain waves in the brain that transmit these signals for healing. They were able to soothe the heart. And so he derived the conclusion that our brain has receptors for listening to the Quran and receiving healing from it. Because the very fact that why the medicine industry is growing and doing so well is because our brain has receptors for these medicines. So our brain has the receptors for accepting Quran as a healing. Okay. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.